السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میرے دوستو، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت ہی مزیدار اور اسی ہندوستان کے پرانا واقعہ سناتا ہوں، تو چلیے واقعہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں انگلینڈ والے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے اور سامان بے حد سستا مل جاتا تھا۔ 10 پیسے میں مونگ پھلی کا تیل 1 کلو ملتا تھا، تیل کا تیل 25 پیسے میں 1 کلو ملتا تھا اور 1 روپیہ میں 1 کلو دیسی گھی ملتا تھا۔ حکومت کی نوکری کرنے والے اگر صحیح طریقے سے نوکری انجام دیتے تو ہر سال اس کی تنخواہ میں 2 روپیہ کا اضافہ ہوتا اور تنخواہ بڑھتے بڑھتے 60 روپیے تک ہو جاتی تھی۔ یہ سب سے زیادہ تنخواہ کہلاتی تھی اس زمانے میں۔ اسی زمانے میں ایک آدمی 7 روپیہ کی تنخواہ میں نوکری کرتا تھا۔ اتفاق سے اس پر شیطان عاشق ہو گیا اور گہرا دوست بن گیا۔ ایک دن شیطان نے ان سے کہا، تو نوکری چھوڑ دے، 7 روپیہ میں ترقی نہیں کر سکتا، میں تجھے پیسہ کمانے کا طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے تو اس نوکری کرنے والے کو یقین نہیں آیا اور کہنے لگا، یہ 7 روپیہ والی نوکری بھی جائے گی اور تو مجھے پھنسا بھی دے گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس پر شیطان نے اس کو یقین دلایا اور کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، میں تجھے پھنساؤں گا نہیں بلکہ لکھ پتی، ارب پتی، خرب پتی بنا دوں گا۔ لکھ پتی بننے کی بات سن کر اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اپنے دوست شیطان کے کہنے پر نوکری چھوڑ دی۔ شیطان نے اسے کالے بازار کا راستہ بتایا۔ جب کچھ رقم جمع ہو گئی تو سود شراب کا کاروبار شروع کرا دیا، 2-3 سینما کا مالک بنا دیا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنوانے لگا۔ جب عمارت بن کر تیار ہو گئی تو اس نے اپنے چاہنے والوں کی بہت بڑے پیمانے پر دعوت کی۔ مالدار ہونے کے بعد سینکڑوں نئے دوست بھی بن گئے تھے۔ دعوت والے روز سب حضرات وقت پر حاضر ہو گئے اور شیطان جو اس کے مخصوص دوست تھا وہ تو پہلے سے ہی حاضر تھا۔ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو شیطان نے سب کو روک لیا اور کہنے لگا، میری تھوڑی سی بات آپ صاحبان سنتے جائیں۔ سب رک گئے۔ شیطان نے اپنا بیان شروع کیا، اپنا قصہ شروع کیا اور کہنے لگا، یہ انسان جس کی دعوت میں آپ صاحبان آئے ہیں اس سے پوچھو کہ یہ صرف 7 روپیہ تنخواہ پر نوکری کرتا تھا۔ اتفاق سے میرا اس کا تعلق ہو گیا، میں نے اس کی نوکری چھڑوا دی اور کالے بازار کا دھندا بتایا، سود و شراب کا ٹھیکہ دلایا، پھر 2-3 سینما گھر کا مالک بنایا۔ اس سے یہ لکھ پتی ہو گیا اور اتنی بڑی بلڈنگ اس نے اسی حرام کی کمائی سے بنائی ہے۔ اور اس بلڈنگ کے اوپر اس بے ایمان نے کیا لکھوایا ہے اس کو آپ صاحبان پڑھ لیجئے۔ لوگوں نے جب بلڈنگ کے اوپر نظر دوڑائی، نظر کی تو اس پر لکھا تھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یا اس کی بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے، اس بلڈنگ کے اوپر میرا نام لکھا ہونا چاہیے تھا، یعنی ھذا من فضل ابلیس، یہ ابلیس کا فضل ہے کیونکہ یہ سب کمائی حرام کی کمائی ہے اور میری مدد سے ملی ہے۔ اس نے میرا نام نکال کر اللہ کا نام کیوں لکھا؟ اسی سے آپ صاحبان اندازہ لگائیے یہ کتنا بڑا بے ایمان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کل یہ مقولہ مشہور ہو گیا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ سود خوری، رشوت ستانی عام ہو گئی ہے۔ تجارتی لین دین میں دھوکہ دہی بہت تیز اور چالاک ہونے کی دلیل اور قابل تعریف چیز ہو گئی ہے، اور ایسے لوگوں سے آپ
पूछेंगे कि भाई साहब कैसी गुजर रही है, तो जवाब देंगे खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजर रही है, कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बरकत हो रही है। मेरे अजीज साथियों, अफसोस की बात है, इस बात की फिक्र ही नहीं होती कि अगर यह चंद रोज़ा ज़िंदगी इस हराम माल के दरिया खुशहाल गुजर भी गई तो क्या होता है, कहीं उसकी वजह से मुद्दतों नारे जहन्नम में जलना ना पड़े और ये माल हराम वहाँ अजदहे की शक्ल में मुसल्लत ना हो जाए। दर हकीकत यह सब शैतानी वसवसा है कि खूब माल होना चाहिए ताकि ऐश की ज़िंदगी गुजरे। हालांकि असल ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। यहाँ तो जिस तरह भी कट जाए बहरहाल कट जाएगी। असल तो यह देखना है कि हमने उस ज़िंदगी के लिए क्या जमा किया है जहाँ मौत कभी नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। खुदा हाफिज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।